یہاں بھی اب اسی طرح یہ کہ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص جو برے عذاب کو اپنے چہرے سے دور کر رہا ہوگا قیامت کے دن، یعنی کیا وہ جنتی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ایک شخص اتنے عذاب میں ہو کہ چہرے سے دور کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ انسان ہر مصیبت کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جب بھی کوئی آپ پر آفت آتی ہے سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کا دفاع کرتے ہو. تو یا تو یہ مطلب ہے کہ اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوگا، آگ چہروں کی طرف بڑھے گی. اور ایک مفہوم جو راجح مفہوم ہے وہ یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو وہ اپنے چہرے کے ذریعے آگ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. افمن یتقی، بھلا جو بچنے کی کوشش کر رہا ہو بوجہہ، اپنے چہرے کے ذریعے، سوء العذاب، برے عذاب سے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس عذاب سے، یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی کیا وہ شخص، یعنی اس کے بارے میں کیا بتائیں ہم تمہیں، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جنت میں ٹہل رہے ہوں گے، جنت میں گھوم رہے ہوں گے؟ تو یہ مشرک کا انجام یہ آگ ہے اور توحید پرست کا انجام وہ جنت ہے. وقیل للظالمین، اور ایسے ظالموں سے کہا جائے گا، ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو وہ جو تم دنیا میں کمایا کرتے تھے. کذب الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان کے پاس بھی وہاں سے عذاب آیا جہاں سے ان کا گمان تک نہیں تھا. فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو ذلت کا عذاب چکھایا. قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح علیہ السلام. ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو اس دنیا کے عذاب سے بھی بڑا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جان لیتے. یہ اللہ کا کاش ہمارے کاش کی طرح نہیں ہوتا، یہ اگر کے معنی میں ہوتا ہے. اگر یہ لوگ جان لیتے، ایسا ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا کہ ان کو پتہ چل جاتا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے نا کہ آخرت کا عذاب کیسا ہے، یقین کر لیں ہماری آیتوں پر، تو یہ اچھا ہوگا ان کے حق میں. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے ان لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی. واقعی اللہ نے کتنی مختلف مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھایا ہے. پچھلے رکوع میں ایک مثال آئی تھی نا کہ کیسے کھیتیاں تباہ و برباد ہوتی ہیں، تو انسان کی کھیتی بھی ایسے ہی تباہ و برباد ہوگی. بہت ساری مثالیں اللہ دیتے ہیں. آگے بھی ایک اور مثال آ رہی ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں. قرآن عربی، کس قرآن میں بھائی؟ وہ قرآن جو عربی قرآن ہے. غیر ذی عوج، جس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. وہی بات ہے کہ اس کے دعووں میں تضاد نہیں ہے، سقم نہیں ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا نا کہ جو غلط ہوتے ہیں نا ان کی باتوں میں وہ پائیدار بات نہیں کرتے، کسی بات پہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں، اور کانفیڈنٹلی بات بھی نہیں کر رہے ہوتے. ہاں جھوٹ کانفیڈنٹلی بول رہے ہوتے ہیں، ان کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ غلط بول رہے ہیں. تو آپ جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا، آپ ذرا ان کی تقریریں سنیں، ان کی تقریروں میں اتنا تضاد ملے گا، بس مجمع گرم کرنا ہوتا ہے انہیں، عوام کو جو ہے وہ ایک انٹرٹین کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے انہوں نے. تو اللہ کہتے ہیں اچھا باطل کتابوں میں بھی آپ دیکھ لیں تضاد ہوگا. آپ آسمانی کتابوں میں دیکھ لیں جن میں تحریف ہوئی ہے، ان میں آپ کو پائیداری نظر نہیں آئے گی، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی یہ کتاب کہنا کیا چاہ رہی ہے. اور جو آسمانی کتابیں نہیں ہیں، دیگر مذہبی کتابیں، ان میں بھی آپ کو کوئی مدعا واضح نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے غیر ذی عوج، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے، بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہی ہے. خدا کی قسم یہی ایک آیت میں سمجھتا ہوں ایمان لانے کے لیے کافی ہے، یعنی قرآن پر یقین کرنے کے لیے. الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھیں. ہمیں قرآن کی قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے دوسری کتابیں پڑھی نہیں، ہم تو کہ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. غیر مسلم اگر اس قرآن کو نیوٹرل ہو کے سمجھے گا نا، وہ پکار اٹھے گا کہ بھائی مجھے راستہ مل گیا. اور وہ پکار اٹھتے ہیں جو نیوٹرل ہو کے قرآن پڑھتے ہیں اس تلاش میں کہ ہمیں واقعی سیدھا راستہ ملے، تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل گیا ہے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا کلام نہیں ہو سکتا. تو اللہ کہتے ہیں غیر ذی عوج، اس میں غیر ذی عوج، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. لعلہم یتقون، شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اس عذاب سے جس کا اللہ قرآن میں تذکرہ کرتا ہے. یعنی قرآن پر یقین کر لیں، جب یقین کریں گے تو جنت جہنم پہ بھی یقین ہوگا، پھر اللہ کا خوف بھی ان میں پیدا ہوگا. پھر اللہ ایک اور مثال دے رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا اللہ اس صورت میں کمپیئر بہت کر رہے ہیں مثالوں کے ذریعے. توحید پرست اور مشرک کی مثالیں، ہدایت یافتہ اور گمراہ کی مثالیں، دونوں کو اللہ کبھی جہنم کے عذاب کی مثال دے کے کمپیئر کر رہے ہیں، کبھی دنیا کی مثال دے کے کمپیئر کر رہے ہیں. کبھی اللہ نے مثال دی کہ جس کے سینے کو اللہ اسلام کے لیے کھول دے، کیا وہ اس کے لیے اس جیسا ہو سکتا ہے؟ جس کا سینہ تنگ ہوا ہوا اس کو سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو. تو یہاں بھی اللہ نے ایک اور مثال دی. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے اس شخص کی، فیہ شرکاء، جس میں بہت سارے شریک ہوں، یعنی مالک ہوں اس کے جو شریک ہوں آپس میں. غلام دو آدمیوں کا بھی ہو سکتا ہے نا، دو آدمیوں نے مل کے ایک غلام خریدا آدھا آدھا، تو اب وہ دو آدمی اس غلام کے مالک ہیں، یا دو سے زیادہ لوگ اس غلام کے مالک ہیں، اور وہ متشاکسون، آپس میں زدہ زدی بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں آپس میں. ایک مولا یہ کہہ رہا ہے تو میرے لیے پانی لے کر آ، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں پانی نہیں لے کر آ، تو ایسا کر روٹی پکا جا کے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ کر، چوتھا کہہ رہا ہے یہ کر. تو اس غلام کی حالت کیا ہوگی؟ تو پس جائے گا بیچارہ عذاب میں. تو اللہ کہتے ہیں اس کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں. وَرَجُلًا، اور ایک دوسرے شخص کی، سَلَمًا لِرَجُلٍ، جس نے ایک کو آقا بنایا ہوا اور اس کے لیے تسلیم کر دیا اس نے اپنے آپ. سلم ہو گیا ایک شخص کے لیے، تسلیم ہو گیا ایک شخص کے لیے. تو ظاہر ہے جس کا ایک مولا ہے نا وہ سکون میں ہوگا،
وہ کہے گا اتنوں کو میں نے راضی نہیں کرنا، میں نے اس کی رضا کو فوکس کرنا ہے، جہاں اس کی رضا اور دوسروں کی رضا ٹکرائے گی دوسروں کو ناراض کر دوں گا، اس کو ناراض نہیں کروں گا۔ تو توحید پرست آدمی نے ایک خدا کو خدا بنایا ہوا ہے، اللہ۔ وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، میرا باپ سے بھی رشتہ ہے، بیوی سے بھی رشتہ ہے، اولاد سے بھی رشتہ ہے، دوستوں سے بھی رشتہ ہے، ہر ایک سے میرا ایک رشتہ ہے، لیکن جہاں اس اللہ کی بات اور اس مخلوق کی بات ٹکرائے گی اس کو ناراض کر دوں گا، اس کو ناراض نہیں کروں گا، اصل وہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے میں نے۔ سکون کی زندگی گزارے گا، ایک اصول ہے اس کی زندگی میں، ایک ضابطہ ہے۔ جن کی زندگی اصولوں پہ گزرتی ہے سکون میں ہوتے ہیں، اور بے اصولی زندگی پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کس کو خوش کرنا ہے کس کو ناراض کرنا ہے، تو وہ بوکھلاہٹ میں ہی رہیں گے۔ تو مشرک بھی ایسا ہی کرتا ہے، فلاں اولاد دینے والا معبود یہ والا ہے، اور بگڑی بنانے والا وہ والا ہے، اور فلانے والا وہ والا ہے، کبھی کسی عبادت گاہ کسی معبود کے سامنے جھک رہا ہوگا، کبھی کسی معبود کے سامنے جھک رہا ہوگا، کبھی کسی بھگوان کے سامنے، کبھی کسی کے سامنے۔ تو وہ تو بوکھلاہٹ والی زندگی ہے اس کی۔ توحید پرست کی زندگی دیکھو، اسے پتہ ہے میرا ہر مسئلہ اللہ ہی حل کرے گا اور کوئی بھی نہیں حل کر سکتا۔ تو اللہ کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو کر وہی سکتا ہے، اگر نہیں بھی کر رہا تو اسی میں میری بہتری ہوگی، کیونکہ طاقت اسی کے پاس ہے۔ تو سکون کی زندگی توحید پرست کی گزرتی ہے، تبھی دنیا میں توحید پرستوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے، ڈپریشن کا ریشو کم ہے۔ مشرکوں میں اور ملحدوں میں، الحاد جو ملحد ہے نا ان میں تو خودکشیاں بے پناہ ہیں، سب سے زیادہ ریشو تو انہی لوگوں میں، ایتھیسٹ لوگوں میں، اور باقی پھر مشرکوں میں خودکشی کا ریشو بہت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، یعنی سکون میں ایک بے سکونی ہے، تو سکون والا راستہ اختیار کرو نا، ایک کو اپنا خدا بناؤ۔ حاکم ایک ہی ہوتا ہے، محکوم بہت سارے ہوتے ہیں۔ تو هل يستويان مثلا، ہمارے حضرت اس آیت کو بہت مزے سے پڑھا کرتے تھے، بہت مزے سے، اور بہت لذت لیتے تھے جس آیت کو پڑھنے میں۔ هل يستويان مثلا، اللہ کہتے ہیں کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ ظاہر ہے ایک کی مثال بہت بری ہے اور ایک کی مثال بہت اعلیٰ ہے۔ پھر اللہ خود اپنی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس اکیلے اللہ کے لیے تمام تعریفیں، جو ایسی مثالوں سے تمہیں بات سمجھا رہا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ لوگ ان مثالوں پر عمل کرتے، لیکن اللہ کہتے ہیں عمل تو کیا کرنا، بل اکثرهم لا يعلمون، ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، سیدھے راستے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ پہچانے کے بعد عمل کا راستہ ہے نا، یہ تو اس سے بھی اعلیٰ، یعنی ایک جہالت میں گئے ہوئے ہیں کہ پہچانتے ہی نہیں ہے راستہ، جانتے ہی نہیں ہیں۔ انک میت وانہم میتون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ آیات مشرکین کے سامنے تلاوت کی جاتی نا، تو ظاہر ہے وہ تو ان پر تو نازل ہو رہا تھا کلام سامنے، اور مشرکین دیکھ رہے تھے، تو مشرکین پر تو ایک زد پڑتی تھی، دھمکیوں پہ آ جاتے تھے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہم آپ کو یوں کر دیں گے، ایسے کر دیں گے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ قرآن میں تسلیاں بھی بہت ہیں نا، ہمیں تو یہ تسلیاں لگیں گی بار بار تکرار اللہ کیوں کر رہے ہیں بھائی، جب نازل ہو رہا تھا اس وقت کی سچویشن کو سامنے رکھیں، تو جب یہ آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو کیا کیا دھمکیاں ملتی ہوں گی، تو اللہ تسلی بھی نازل کرتے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے انک میتون، آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، لیکن پھر موت ان پر بھی تو آئے گی نا۔ تو یہ جو دھمکیاں دیتے ہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے، ہم آپ کو زد و کوب کریں گے، ہم یہ کریں گے، تو کوئی بات نہیں، موت تو سب کے لیے ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر قیامت کے دن تم سب اللہ کے سامنے ایک خصم بن کے حاضر ہوگے، بحث مباحثہ کرو گے، اس وقت اللہ عملی فیصلہ کرے گا، ابھی عملی فیصلہ نہیں کر رہا، ابھی صرف زبانی فیصلہ کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک اور مقام پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، افإن مت فهم الخالدون، اے نبی کیا آپ پر اگر موت آ گئی تو کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ یہ انہوں نے بھی تو مرنا ہے نا۔ تو اس لیے یہ کس بات کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور کس بات کی ٹینشن دے رہے ہیں آپ کو؟ تو یہ انہوں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، سب نے آخرت میں اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو جب آخرت اصل ہے پھر اس دنیا کی دھمکیوں کو آپ اعتبار میں مت لے کر آئیں، آپ ان کو ویلیو مت دیں، اور یہ لوگ بھی ان دھمکیوں کو ویلیو نہ دیں اور اس کو فوکس نہ کریں۔